السلام علیکم. میں ہوں اکاؤنٹ ایکسپرٹ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، بلڈر ہیں یا انویسٹر ہیں، یا ان تینوں میں سے کسی بھی شعبے میں آپ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو ٹائملی آپ تک پہنچ سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے کہ بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے اس اسکیم میں کیا بینیفٹس دیے گئے ہیں، اور دوسرے نمبرز پہ ریئل اسٹیٹ انویسٹرز اور ریئلٹرز جو بائنگ اور سیلنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں کیا بینیفٹس ہیں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو بلڈرز اور ڈیولپرز کے دو طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکسیشن ان کی ہوگی. سب سے پہلے وہ پروجیکٹ جو 17 اپریل 2020 جس ڈیٹ کو یہ آرڈیننس ایشو کیا گیا اس وقت ان پروگرس ہیں. دوسرے وہ پروجیکٹ جو اس ڈیٹ کے بعد سٹارٹ کیے جائیں گے. اور ان دونوں کے لیے جو کمپلیشن ڈیٹ سیٹ کیے گیا ہے وہ 30 ستمبر 2022 ہے کہ جو پروجیکٹ ان پروگرس ہیں یا اس کے بعد سٹارٹ ہوں گے وہ 30 ستمبر 2022 سے پہلے پہلے مکمل ہو جانے چاہیے. اس کے لیے ایک دوسری جو بیسک کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو انویسٹمنٹ کے پیسے ہوں گے وہ اگر انڈیویجول انویسٹر ہے تو اپنے ایک نئے بینک اکاؤنٹ میں، اور اگر وہ کسی پارٹنرشپ فرم کے پارٹنر ہیں تو فرم کے اکاؤنٹ میں، اور اگر کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں تو کمپنی کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے 31 دسمبر 2020 سے پہلے وہ ڈپازٹ ہو جانے چاہیے. اس کے علاوہ جو بھی انویسٹمنٹ بلڈر یا ڈیولپر کرے گا پرچیز آف پلاٹ پہ جو کنسٹرکشن کے لیے یوز ہوگا اس کے بارے میں اس کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ جو بھی وہ کنسٹرکشن پہ اور لینڈ کی ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ کریں گے اس کے بارے میں بھی ان کا سورس آف انکم نہیں پوچھا جائے گا. پرچیز آف پلاٹ کے لیے جسٹ جو کچھ بیسک کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ پلاٹ 31 دسمبر 2020 سے پہلے پرچیز کیا جائے اور اس پہ کنسٹرکشن بھی اسی ڈیٹ سے پہلے سٹارٹ ہو جائے، اس کی پیمنٹ تھرو بینکنگ انسٹرومنٹ ہو، اور اس کنسٹرکشن کا جو کمپلیشن ٹائم ہے وہ 30 ستمبر 2022 ہو، اس ڈیٹ سے پہلے وہ کمپلیٹ ہو جائے. دوسرا، جو بھی ان پروجیکٹس پہ ٹیکسیشن ہوگی وہ فکسڈ ہوگی، ایریا کی بیسس پہ ہوگی. جو اس کا ایریا ہوگا اس کے فکس ریٹس پر اسکوائر فٹ اور پر اسکوائر یارڈ دے دیے گئے ہیں، اس کی بیسس پہ اس کی ٹیکسیشن ہوگی. اور فکس ٹیکس پہ کوئی فردر ڈیڈکشن نہیں ہوگی، کوئی ریفنڈ نہیں ملے گا اور کوئی ٹیکس کریڈٹ نہیں ہوگا. صرف وہ ٹیکس کریڈٹ ملے گا جو پلاٹ کی پرچیز پہ ود ہولڈنگ ٹیکس پے کیا ہوگا، وہ اس ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹیبل ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی بلڈرز اور ڈیولپرز لو کاسٹ ہاؤسنگ میں انویسٹ کریں گے، اس میں کنسٹرکشن کریں گے، ان کے لیے فردر 90% ٹیکس سیونگ ہے. وہ صرف 10% ٹیکس پے کریں گے، باقی ان کو فردر بینیفٹ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو بلڈرز ایز اے کمپنی آپریٹ کر رہے ہیں وہ جو ڈیویڈنڈ پے کریں گے اپنے شیئر ہولڈرز کو اس پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بلڈرز اور ڈیولپرز جو بھی بلڈنگ مٹیریل پرچیز کریں گے یا کنسٹرکشن سے ریلیونٹ سروسز اویل کریں گے ان کی پیمنٹ پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں اپلائی ہوگا، سوائے اسٹیل کے، سیمنٹ کے اور ایسی سروسز جو کوئی کمپنی پرووائڈ کر رہی. بلڈر اور ڈیولپر جو ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ میں جو گین اور پروفٹ ہے وہ جتنا ٹیکس کی پیمنٹ وہ کر رہے ہیں اس سے 10 گنا تک ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے جو بھی ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ ہوگی ان کی، اس کو 4 حصوں میں برابر تقسیم کر کے کوارٹرلی ان کو ایڈوانس پیمنٹ پے کرنا ہوگا. سیکنڈلی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں ریئل اسٹیٹ بائرز اور سیلرز اور انویسٹرز کے لیے اس میں کیا بینیفٹ ہے. اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ سورس آف انکم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا فرسٹ پرچیزر آف بلڈنگ سے، کہ جو بلڈنگ اس اسکیم کے تحت بنی جو آلریڈی انکمپلیٹ تھی، آرڈیننس کی ایشوز کے بعد مکمل ہوئی، یا آرڈیننس کی ایشوز کے بعد سٹارٹ ہوئی اور 30 ستمبر 2022 سے پہلے مکمل ہوئی، اس بلڈنگ کو جو فرسٹ بائر پرچیز کرے گا اس سے بھی اس کی سورس آف انکم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. جسٹ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اس کی پوری پیمنٹ جو ہے، یا جو اگر انکمپلیٹ پروجیکٹ تھا تو اس آرڈیننس کے بعد جو بیلنس پیمنٹ وہ کرے گا وہ تھرو کراسڈ بینکنگ انسٹرومنٹ اس کو کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آکشن کے تھرو اموویبل پراپرٹی کی سیل پہ ود ہولڈنگ ٹیکس 10% تھا، اس کو ریڈیوس کر کے 5% کر دیا گیا. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو اپنا رہائشی گھر ریزیڈینشیل پراپرٹی جو ہے اپنی وہ سیل کرنا چاہتا ہے اس پہ کیپٹل گین نہیں ہوگا. اس کی صرف 3 کنڈیشنز ہیں کہ وہ اس میں خود رہ رہا ہو یا اس کے ڈیپینڈنٹس اس گھر میں رہائشی تھے وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. دوسرا، اس کا اگر گھر ہے تو اس کا ایریا 500 اسکوائر یارڈ سے زیادہ نہ ہو، اور اگر فلیٹ ہے تو 4000 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہ ہو، اور آلریڈی اس نے یہ ایگزمپشن کلیم نہ کی ہو. اس صورت میں اگر وہ گھر اپنا سیل کرتا ہے تو اس پہ کوئی گین ٹیکس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ویلیویشن کے میتھڈ میں تھوڑا چینج کیا گیا ہے کہ 2 آپشن دے دیے گئے کہ ایک تو جو بورڈ نے ویلیو ڈکلیئر کی گئی کسی بھی پراپرٹی کی یا بلڈنگ کی جو ویلیویشن ہوگی وہ 130% آف ویلیو ڈکلیئرڈ بائی بورڈ، یا
جو ہے کسی بھی دو ویلیورز جو اسٹیٹ بینک کے پینل پہ ہیں ان سے ویلیویشن کروا کے ان میں سے جو کم ہے ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا جائے گا. ان دونوں میں سے جو ہائر ویلیو ہوگی وہ اس بلڈنگ کی ویلیو کنسیڈر کی جائے گی. اور اس کے علاوہ فائنلی جو جتنی بھی پروونشل اور میونسپل ڈیوٹیز اور ٹیکسز تھے ٹرانسفر پہ اور رجسٹریشن آف اربن پراپرٹیز وہ ایک کر کے اور اس کا ریٹ 2% آف ویلیویشن طے کر دیا گیا. تو یہ تھی ٹوٹل اپڈیٹس کہ بینیفٹس کیا ہیں بلڈرز ڈیولپرز اور ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کے لیے. اگر اس بارے میں کوئی بھی مزید معلومات آپ جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے بلڈر یا ایز اے ڈیولپر رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں اور اس اسکیم سے بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو آج ہی ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.accountexpert.com. تھینک یو. اللہ حافظ.